بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دجال قادیان مرزا غلام محمد قادیانی کے رد میں سلسلہ وار متعدد قسطوں میں آپ نے متعدد بیانات ملاحظہ فرمائے۔ آج ایک عجیب عنوان کی طرف ہم آپ سب کی اور قادیانیوں کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ قادیانیوں سے ایک سوال ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی کے بعد کیا نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا؟ شمس الدین قادیانی مبلغ کے جواب میں جو انہوں نے اپنے مکتوب میں لکھا تھا، انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے انعاموں یعنی نبوت، صدیقیت، شہادت، صالحیت میں سے نبوت بھی ایک عظیم الشان انعام ہے جو خدا کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ نبوت کے 3 اقسام ہیں، پہلا شریعت والی، دوسرا بالراس نبوت، تیسری ذلی بالواسطہ نبوت۔ یاد رہے کہ جماعت احمدیہ پہلی 2 قسم کی نبوت پر بالکلیہ قائم ہے، یعنی اب کوئی شریعت والا نبی نہیں آ سکتا اور بالراست نبی بن سکتا ہے۔ البتہ تیسری قسم کی نبوت جاری ہے جو پہلی شریعت کے تابع ہے۔ بے لفظی مکتوب شمس الدین قادیانی۔ شمسو بھائی، سب سے پہلے تو آپ کی فلسفیانہ عبارت کو دیکھ کر آپ کی اردو دانی پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن شکوے جور کرے کیا کوئی اس قاتل سے، شکوے جور کرے کیا کوئی اس قاتل سے، صاف قائل بھی نہیں صاف مکرتا بھی نہیں۔ میں نے آپ کے مکتوب کی مکمل عبارت کا تراشا بغیر کسی تغیر و تبدل کے نقل کیا ہے۔ الفاظ کی ترتیب اور سیاق و سباق سے آپ کی قابلیت کا اندازہ ہوتا ہے اور مذکورہ شعر آپ پر صادق آتا ہے۔ محترم، آپ نے نبوت کی 3 قسمیں بیان کی ہیں اور فرمایا کہ جماعت احمدیہ پہلی اور دوسری نبوت پر بالکلیہ قائم ہے، یعنی شریعت والی نبوت اور بالراس نبوت پر بالکلیہ قائم ہے، اور فوراً اس کے بعد میں تشریح کر دیا یعنی کوئی شریعت والا نبی نہیں آ سکتا اور بالراس نبی نہیں بن سکتا، بالراس نبی بن سکتا ہے، اور تاکیدی الفاظ میں فرمایا کہ تیسری قسم کی نبوت جاری ہے۔ یہ تو چوں چوں کا مربع غلام محمد قادیانی کی بکواس کی طرح ہو گیا۔ چلو یہ مان لیا کہ عبارت میں آپ سے سہو ہو گیا اور آپ شریعت والی نبوت کے قائل نہیں، صرف بالراس نبوت کے قائل ہیں۔ لیکن شمسو میاں، میں آپ سے گفتگو کرنے سے پہلے ایک سوال کرتا ہوں کہ نبوت یقیناً ایک انعام ہے، کیا عوام اور خواص دونوں اس انعام کے اہل ہیں یا نہیں؟ اگر دونوں اس انعام کے اہل ہیں تو بتائیے کہ یہ انعام کسی محدود وقت کے لیے ہے یا دائمی؟ اگر محدود ہے تو تعلیمات نبوت کا اجراء انعام نبوت سے خارج ہے یا اس میں داخل ہے؟ اگر انعام خداوندی عام اور دائمی ہے تو یہ سوال محمد الرسول اللہ خاتم النبیین والمرسلین کے بعد سلسلہ کہاں جا کر رکے گا؟ کیا آپ لوگ غلام محمد قادیانی کو نعوذ باللہ خاتم الانبیاء تسلیم کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر بزعم خیش خاتم الانبیاء مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے، کیونکہ تکمیل انعام لازم آ رہا ہے جو وقت محدود کے لیے ثابت ہوا۔ لہذا اگر کوئی بعد میں اس انعام خداوندی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یا خود بڑھ کر کے جام اٹھا لے تو اس پر آپ لوگوں کا کیا فتویٰ ہوگا؟ غور کر کے بتائیے گا۔ یعنی غلام محمد قادیانی کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کے تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے اپنے مکتوب میں دوسری بڑی بات بڑے وثوق اور میرے الفاظ میں مضحکہ خیز انداز میں لکھی ہے
کہ یہ عبارت کس قرآن و حدیث سے حاصل کی ہے، کیوں کر خدا پر بہتان لگاتے ہو؟ وہ تو انعام دینے کی بشارت دیتا ہے اور آپ کو لینے سے انکار ہے۔ شمسو میاں، بے شک نبوت و صدیقیت اور صالحیت غیر اللہ کا انعام ہے، ان میں نبوت عظیم الشان انعام ہے، لیکن ہم مجبور ہیں کہ یہ انعام اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی آخر الزماں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا ہے۔ اور یہی آپ کا امتیاز قرار دیا گیا۔ دو ٹوک الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو چکا اور آپ کی ذات والا صفات پر انعام مکمل ہو چکا۔ اس کا نزول نہیں ہوگا، بلکہ اس کا فیضان اور اس کے انوار قیامت تک اپنی ذوف شانیوں سے امت کو منور کرتے رہیں گے، اور اس کی روشنی میں امت راہیاب ہوتی رہے گی۔ یہ بقع نور رہتی دنیا تک قائم و دائم رہے گا، اگرچہ کفار و مشرکین پر گراں اور شاخ گزرے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ بقع نور قیامت تک باقی رہے گا۔ ارشاد الہی ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون۔ لہٰذا مرزائیو، تم جیسے لاکھوں کافر اور دجال پیدا ہو جائیں اور اسلام کو مٹانا چاہیں تو نہیں مٹا سکتے، خود مٹ جائیں گے، جیسا کہ دنیا نے مشاہدہ کر لیا ہے۔ ہوئی بے اثر سرد مہری بتوں کی، یوں ٹھنڈے ہوئی حضرت داغ جل کر۔